بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت دے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم غیب دیاں خبراں دین والے آقا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، بروز قیامت والے دن میرے قریب میرے نزدیک او شخص ہوئے گا دنیا تے رہ کے جس بندے نے سب تو زیادہ میرے تے درود شریف پڑھیا، سب تو زیادہ درود شریف پڑھیا۔ اس واسطے سانو فضول قسم دی گفتگو تو بچنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ درود و سلام دا کوئی وقت مقرر نہیں، جس ویلے مرضی پڑھو، پاک صاف جگہ دے۔ اس واسطے ساڈا اہل سنت و جماعت دا طریقہ ہے اذان ہوئے، نعت ہوئے، بیان ہوئے، اسی الحمدللہ گج وج کے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر خود فرما دیتا کہ شک دی گنجائش نہیں، اللہ بھی نبی پاک علیہ السلام تے درود بھی پڑھدا ہے تے سلام بھی پڑھدا ہے، اللہ دے فرشتے بھی پڑھدے نے، تے اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ یا ایمان والےو تسی بھی پڑھو، یعنی ایمان والے انہوں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھو۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو میں عرض کیتا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کون نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کون نے۔ آج انشاءاللہ تعالی اتھوں شروع کراں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نو کس طرح توڑیا سی، اے واقعہ اج میں تھاڈے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسی قرآن حدیث تو بہت دور ہو چکے ہیں، ایسے ایسے فرقے، ایسے ایسے طبقے جنہ دیا نشانیاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیتیاں نے، ایسے ایسے لوگ، کوئی نبیاں دا منکر، کوئی نبی پاک دی آل دا منکر، کوئی اصحاب دا منکر تے کوئی رب دا بھی منکر، ایسے ایسے نیٹ دے اندر یوٹیوب دے اندر بیان تانوں سنن نوں ملن گے، ایسے بدبخت بھی ہیں تے کوئی ایسے نالائق قسم دے بندے جڑے حدیث دے بھی منکر تے نبی پاک علیہ السلام دے حیات ظاہری دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ رضی اللہ عنہ نے احادیث شریف جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں سی،
پہلے نبی پاک علیہ السلام نے روکیا سی، منع فرمایا سی، تے بعد وچ نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا میری زبان مبارک دے وچوں حق جاری ہوندا ہے، اس واسطے میرے صحاب رضی اللہ عنہ تسی لکھ لیا کرو۔ انشاءاللہ اس موضوع تے کدے علیحدہ بیان کراں گا۔ ایسے ایسے لوگ نے، ایسے ایسے طبقے نے، کوئی خالی نبی پاک علیہ السلام دی آل دی تعریف کر کے کچھ حدیثاں دے منکر ہو جاندے نے، تے کوئی خالی اصحاب رضی اللہ عنہ دی تعریف کردے نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کوئی قید نہیں لائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دی تعریف کرو تے اہل بیت دی نہ کرو، تے اہل بیت دی تعریف کرو تے صحابہ کرام دی تعریف نہ کرو۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام نے قید نہیں لائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تعریف بھی بیان فرمائیے، اپنیاں شانہ عظمتاں بھی بیان فرمائیاں نے، تے باقی انبیاء علیہ السلام دیاں شانہ عظمتاں بھی بیان فرمائیاں نے۔ میرے مسلمان بھائیو، اس وقت بڑا نازک دور جا رہا ہے، کوئی حدیث دا منکر، کوئی گستاخ رسول، کوئی صحابہ دا گستاخ، کوئی اہل بیت دا گستاخ تانوں جگہ جگہ تے نظر آن گے، تے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا گستاخ ہوئے تے نبی پاک دی آل یا صحاب دا دے نال تے بندے نوں لین دین بھی نہیں کرنا چاہیدا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ بہت سارے لوگاں نے بڑے بڑے تاثرات پیش کیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کون نے؟ کئیاں نے کچھ نام لکھ دیتا، کئیاں نے کچھ نام لکھ دیتا، تے قرآن مجید دی آیت دے مطابق کئیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نو استغفر اللہ بت پرست ثابت کر دیتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کافر نہیں سن، بت پرست نہیں سن۔ کسے بھی نبی دے ماں پیو کافر نہیں ہوندے، بت پرست نہیں ہوندے۔ اسی جس ویلے دین دی گل کیتی جاوے اسی گلاں کرنے ہیں، جمعے دی اذان دا وقت ہو جاندہ ہے، جس ویلے اذان آ جاندی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہے کہ اللہ دا بھی حکم ہے، پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا خرید و فروخت کاروبار چھاڑ دیو، حالانکہ علماء اسلام نے اتھے تک لکھ دیتا ہے جب جمعے دی اذان آ جاندی ہے بندہ کاروبار کرتا ہے، حرام تک لکھ دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ضروریات دین دا انکار کرنا یا سنت دا انکار کرنا، آدمی اپنا ایمان کھو بیندا ہے، وہ بندہ کافر بھی ہو جاندہ ہے۔ ضروریات دین دی گل ہوئے، سنت دی گل ہوئے، اس تو انکار کر دے وے وہ ایمان تو فارغ ہو جاندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی احادیث شریف دا انکار کر دے وے او کیویں ایماندار ہو سکتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام دی آل نے تے نہ نبی پاک علیہ السلام دے صحاب نے کوئی قید لائیے ساڈی تعریف بیان کرو، ساڈی عظمتاں بیان کرو، تے نبی پاک علیہ السلام دے فرماناں تو انکار کرو، تانوں نہ قرآن وچ ملے گا تے نہ حدیث وچ ملے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اہل سنت و جماعت جنہ حدیث شریف بھی صحیح بیان کیتی ہے اور حدیث دا بھی لحاظ رکھیا ہے، حدیث دے نال بھی وفاداری کیتی ہے، قرآن دے نال بھی وفاداری کیتی ہے۔ سوائے اہل سنت و جماعت دے اتنیاں لوگاں نے قصص الانبیاء کتاباں لکھیاں نے، ساریاں دے اندر پچھلے جمعۃ المبارک میں تانوں دسیا سی کہ انہاں نے استغفر اللہ ابراہیم علیہ السلام دے والد نو کافر لکھیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر کوئی ساڈی گل نہیں منتا تے پھر نبی پاک دے پیارے صحاب دی تے گل من لینی چاہیے، آل رسول دی تے گل من لینی چاہیے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے حوالے دے نال فرمایا کتاباں دے اندر، مختلف کتاباں دے اندر، اور کافی کتاباں دے اندر بھی لکھیا ہے، نیٹ دے وچ تسی سرچ کر سکتے ہو کہ ابن حاتم نے لکھیا ہے، فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی اگر روڑا پیایا ہوئے تے قرآن تو فیصلہ رہو، قرآن چو فیصلہ نہیں ملتا، حدیث تو لو، حدیث چو فیصلہ نہیں ملتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لو۔ اگر تانوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فیصلہ نہیں ملتا، تابعین، تے پھر تسی فقہ دے نال فیصلہ کرو۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحابہ کعب دے بھی نام بیان فرمائے سی، تے آپ نے فیصلہ کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ تاریخ قرآن چاہتا ہے نا آزر، آزر کون سی؟ چچا۔ پوری تاریخ اسلام دے اندر تسی پڑھ لو،
آزر دا نام نبی پاک علیہ السلام دے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے شجرے چایا ہے کہ آزر جڑا نا ابراہیم علیہ السلام دا باپ سی، بلکہ تاریخ باپ سی، تاریخ باپ سی۔ تے آپ چھوٹے سن تے پہلے آپ دے والدین دنیا تشریف لے کے چلے گئے سی۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا دے کول رہندے سی تے چچا نو باپ فرماندے سی، جس وجہ دے نال لوکاں نو بھلیکھا لگ گیا، کئیاں نے آپ دے چچے نو باپ سمجھ کے کافر لکھ دیتا، آپ دے اصل باپ نو استغفر اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، مختلف نظریے پیش کیتے نے، نیٹ دے اندر بھی لوکاں نے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، حدیث کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، لیکن یہو جے لوکاں تو میں حیران ہاں، انہوں کوئی شرم و حیا نہیں آندی، نبیاں دے والدین نو استغفر اللہ کافر لکھ دیندے نے تے آپ بڑے متقی بنے پھردے ہوندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام تاریخ ہے اور آزر نہیں۔ ہن میں آج اگیوں واقعہ پیش شروع کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت کس طرح توڑے سی۔ میں پچھلے بیان دی تھوڑی جی وضاحت کر دیتی، کیونکہ زیرہ زبراں دا فرق ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام لکھانے، کیونکہ نام بڑے کئی اصحاب رسیوں دے بھی مشکل ہوندے نے، پڑھن دے وچ بندے نو غلطی بھی ہو جاندی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، معلوم ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد طارق سی۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور قوم فرمایا سی کہ تسی کس دی پوجا کردے ہو، تسی بہتان لاندے ہو اللہ تے، اے بوتے تاڑے ہاتھ دے بنائے ہوئے نے، اے نہ نفع دے سکتے نے تے نہ نقصان دے سکتے نے، نہ اپنا فائدہ کر سکتے نے تے نہ ہی تاڑا فائدہ کر سکتے نے، تسی انہاں نو خدا بنائی پھردے ہو۔ میرے مسلمان بھائیو، میں ایک اور گل دی وضاحت کر دیا کہ کچھ قرآن دے وچ ایتاں نے جنہ دے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بت تانوں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے نے، اے بت تانوں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے نے تے نہ ہی اپنا فائدہ کر سکتے نے، تسی انہاں نو خدا منی پھردے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو سمجھایا۔ ہن کچھ لوکاں نو اجے تک سمجھ نہ آیا کہ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے انبیاء علیہ السلام تے جڑے مزارات انبیاء ہوندے نے، مزارات اولیاء اللہ ہوندے نے، مزارات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت طاہرہ دے مزار ہوندے نے، کچھ لوگ اے ایتاں پیش کر کے نا تے کہندے نے اے مزاراں والے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہاں نوں اجے تک پتہ ہی نہیں چلیا کہ مزار دے اندر تے اللہ دے نیک بندے موجود ہوندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، انہاں دیاں تشریحاں اے کردے نے، شرائع کر دیندے نے کہ قیامت والے دن اللہ دے نبی نہیں کچھ کر سکن گے، اے ولی نہیں کچھ کر سکن گے۔ انہاں نوں اجے تک پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ دے نبیاں نے فرمایا اے بت نہ تہاڈا فائدہ کر سکتے نے، نہ اپنا فائدہ کر سکتے نے، نہ تانوں نقصان دے سکتے نے تے نہ ہی اپنے آپ نوں اے بت نقصان دے سکتے نے، اے کیویں تہاڈے خدا ہیں۔ تے کئیاں لوگاں نوں اجے تک سمجھ نہیں لگی، بتاں والیاں ایتاں پیش کر کے نبیاں ولیاں ول منسوب کر دیندے نے تے کہندے نے کچھ بھی نہیں کر سکن گے، کوئی سفارش نہیں کر سکن گے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے بار بار اعلان فرما دیتا ہے اللہ دی اجازت نال لوگ سفارش کرن گے تے جڑا اللہ دا فرمایا شکر نہیں ادا کرتا وہ بندیاں دا ہی نا شکر ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ان آیتاں تو یہ بالکل ثابت نہیں ہوندا کہ اللہ دے نبی ولی یا نیک لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان آیتاں تو یہ مراد جنہ نفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں وہ بت نے، بت انسان دا دے کر انہاں نوں پتہ نہیں چلیا، قرآن کردے نے، حدیث کردے نے تے اولیاء نیک لوگاں دے مزاراں تے جانا، اپنے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ دے مزارات تے تشریف لے کے جاندے سی، مزار تے جا کے کھڑے ہو کے انہاں دے وسیلے نال دعا منگنا، یا دنیا تے الحمدللہ فائدہ ہو جاندا ہے یا انشاءاللہ آخرت ضرور کسے نہ کسے پاسوں فائدہ ضرور ہوندا ہے۔ تے جڑے بت دے کول جاندے نے، بتاں دے کول، جس طرح انڈیا ہے، بت اپنے ہاتھ نال بنا کے انہاں نوں خدا منگدے نے، انہاں دے کول حاجتاں منگدے نے، انہاں دی عقل ماری ہوئی ہوندی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے جڑے بت ہیں یہ تے مطلب ہاتھ دے بنایا نے، ایک بندہ اپنے ہاتھ نال بت بنا دے
وہ بت نہ کھا سکے نہ پی سکے نہ تمہیں نقصان دے سکے نہ نفع دے سکے، سمجھ لو کہ ان کی عقل مت ماری گئی، وہ گمراہ ہے۔ تے جڑے اپنے آپ دے نال بت بناندے سی انہاں نوں خدا بن سمجھ بیٹھتے سی، بت مول لے لیندے سی اور انہاں دے اگے کھانے رکھدے سی۔ میرے مسلمان بھائیو، واقعہ اسی طرح ہویا، ایک قوم ایک سالانہ میلہ لگواندی سی، میڑیاں دے اتے ککڑ لڑانا، کتے لڑانا، ڈھول بجانا، گانے بجانا، اے کوئی شریعت اسلام دا حصہ نہیں، نہ ڈھول شریعت اسلام وچ، نہ گانے، نہ کتے، نہ ککڑ، نہ جانور لڑانا۔ اور اس میلے دا جڑا مقصد ہوندا ہے کہ ولی اللہ دا جس دن دنیا تو تشریف لے کے جاندا ہے نا، وہ دن آندا ہے قرآن خوانی کرو، قرآن حدیث سناؤ، مین مقصد اے ہوندا ہے۔ باقی جنابے والا نچنا ٹپنا، عورتاں دا ڈانس کرانا یا خسرے نچانا یا پیسے ضائع کرنا یا جانور لڑانا یا ککر لڑانا یا کتے لڑانا، یہ ڈھول بجانا، اے کوئی شریعت اسلام دے اندر انہاں کماں دا حصہ نہیں، تے نہ ہی کوئی اللہ دا ولی انہاں کماں دا حکم دیندا ہے۔ انہاں دا ایک جہالت دا میلہ لگدا سی۔ میرے مسلمان بھائیو، اے میرا جیڑا سی فرمایا جنگل میں جاتے اور شام تک وہاں یہ گانے والی محفلوں میں، ناچ رنگ والی محفلوں میں مصروف رہتے، جس طرح آج کل ساڈے مسلمان دکان ہوئے، کار ہوئے، بس ہوئے، ویگن ہوئے، سائیکل ہوئے، موٹر سائیکل ہوئے، اس تے جناب گانے چلاندے نے، تے انہاں نوں کوئی خدا دا خوف نہیں آندا کہ ایک دن اسی مرنا ہے تے قبر دے وچ سانوں اتاریا جانا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے فرماناں دا مقابلہ نہ کرو، نہیں تے تانوں عذاب قبر نے نہیں چھڈنا جے۔ ذرا توجہ فرماؤ، اے قوم ایک میلہ لاندی سی، میلے تے جاندے سی، اوتے ناچ گانے کردے سی، تے بت خانے چھڈ کے بتاں نوں سجا کے چلے جاندے سی، کھانے رکھ کے چلے جاندے سی، تے پھر واپس آندے سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے بتاں دی مذمت اس طرح فرمائی، میرے مسلمان بھائیو، اس طرح فرمائی کہ جس ویلے اے لوگ کھانا پکا کے چلے گئے، کھانا پکا کر چلے گئے، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نوں تے موقع چاہیدا سی کہ انہاں دا کیویں کام تمام کیتا جاوے۔ میرے مسلمان بھائیو، اے بتاں دے اگے کھانے رکھ کے جاندے کہ واپس آ کے کھاواں گے، واپس آ کے کھاواں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، جس دن اے میلے دا انہاں دے وقت دا قریب آیا، اے شیطانی میلہ جڑا لواندے سی نا، شیطان دا میلہ، میرے مسلمان بھائیو، اے قوم میلے تے چلی گئی، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا، آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہن کام تے کر کے چھڑنا چاہیدا ہے۔ اے جڑے خدا بنائی پھردے نا بے جان بت، انہاں دا کام تمام کرنا چاہیدا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں پر چپکے سے اس قوم کے جانے کے بعد۔ قوم نے جو کام کیتا، کھانے پکا کے اوتھے بتاں دے کو رکھ کے چلے گئے، واپس آ کے کھاواں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں، کہ تسی کھاندے کیوں نہیں ہو؟ بت سی، بت کی جواب دیندے، بت کی جواب دیندے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا تانوں کی ہو گیا ہے؟ فرمایا وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آتا؟ ہن بھی جڑے دنیا دے اندر بت پرستی کر رہے ہیں، اے عقل استعمال کرن، غور و فکر کرن کہ جڑے بت اسی اپنے ہاتھ نال بنانے ہاں، نہ اے سانوں نفع دے سکدے نے تے نہ اے سانوں نقصان دے سکدے نے، انہاں نوں غور و فکر کرنا چاہیدا ہے۔ پہلے اے تے ویکھن انہاں تے بتاں نوں بنایا ہے، انہاں نے بتاں نوں بنایا، بتاں نوں بنا کے خدا مندے نے، کدے بھی غور و فکر کیتا ہے کہ خدا نے ہر شے بنائی ہے؟ بت تسی ہاتھ نال بنائے نے تے تسی یہ بھی تے غور و فکر کرو نا کہ سانوں کنے بنایا ہے؟ جڑے بت پرست حضرات نے فرمایا اے تے بے جان مورتیاں، اے بے جان مورتیاں سی، یہ جواب کی دیندیاں؟ فرمایا بت نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ اے بت کھا سکتے نے نہ پی سکتے نے، نہ بولن دی طاقت ہے تے نہ چلن دی طاقت ہے، نہ اے بت کھا سکتے نے نہ پی سکتے نے، نہ انہاں نوں بولن دی طاقت
تے نہ انہوں چلن دی طاقت۔ فرمایا یہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں سے بے جان بت ہیں یہ، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں بتانوں جس ویلے پتھراں دے بتانوں مارنا شروع کر دیتا، فرمایا آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا چور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا کہ بتانوں توڑ دیا، فرمایا سوائے ایک جو ان میں سب سے بڑا بت تھا، فرمایا شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتانوں توڑ دیتا، اے بے جان بتانوں توڑ دیتا، ایک بت نوں چھڑ دیتا، فرمایا تے اس دے کولوں تاکہ پوچھیا جاوے انہاں دے کولوں کہ اے تانوں جواب دے کہ بتانوں کنے توڑیا سی، کہ بتانوں کنے توڑیا سی۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک بت نوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھڑ دیتا کہ انہاں نوں میں آکھاں گا فرماواں گا کہ اندے کولوں پوچھو تو صحیح باقی دے جڑے تہاڈے بنائے ہوئے خدان بت ہیں انہوں کنے توڑیا۔ میرے مسلمان بھائیو، قوم کو پتہ ہی چل گیا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا ہے جلدی آئے واپس، گمراہ قوم، بتاں دی پوجا کرن والی قوم۔ فرمایا انہوں نے کہا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تو انہوں نے کہا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تو اے لوگوں کے سامنے اسے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ ان بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو۔ بولتے ہیں تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور بولے بے شک تم ہی ظالم ہو، اور پھر اپنے سروں کے بال اوندے گرے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو، ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ تمہیں نقصان دے، فرمایا تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ فرمایا کہ تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا اللہ کے سوا پوجتے ہو جن کو اللہ کے سوا، تمہیں کیا عقل نہیں؟ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے قوم میرے تو واپس آئی، شیطانی میرے تو واپس آ گئے، تے انہاں نے کیا ساڈے خداواں بتاں نوں کنے توڑ دیتا ہے؟ کہن لگے ایک جوان ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہن لگے پیش کیتا جاوے ابراہیم علیہ السلام نوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے تشریف لائے کے آئے، آپ نے فرمایا وڈے بت کول پوچھ لو کنے توڑیا انہاں نوں؟ فرمایا بے شک، کہن لگے تم ہی استغفر اللہ ظالم ہو، اور اپنے سروں کے بال گر گئے، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہن لگے ابراہیم علیہ السلام اے بت تے بولتے ہی نہیں، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پھر تسی انہاں دی عبادت کردے ہو جڑے بولدے بھی نہیں، نہ تانوں نفع دے سکدے نے تے نہ نقصان دے سکدے نے، تسی انہاں دی عبادت کردے ہو، اے تے تانوں نفع بھی نہیں دے سکدے نہ تانوں نقصان دے سکدے نے، تانوں عقل نہیں، تسی عقل استعمال نہیں کردے ہو، اللہ دے علاوہ تسی عبادت کردے ہو۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور سوائے بڑے بت کے آپ نے اس کے کاندھے پر ایک کلاڑا یعنی بسولہ رکھ دیا۔ قوم کے لوگ واپس آئے، کہنے لگے ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟ فرمایا بے عقل لوگ تھے،
ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولو انہاں نے پوچھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے وڈے بت کولو پوچھو انہاں نو کنے توڑیا ہے؟ کہن لگے تے جواب ہی نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عقل استعمال کرو، اے بول بھی نہیں سکتے، نہ تانوں نفع دے سکتے نے تے نہ تانوں نقصان دے سکتے نے، تے تسی انہاں دی عبادت کردے ہو۔ اگے کہن لگے بولتے نہیں، اے بولتے نہیں۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نو سامنے لیا جاوے تے مقدمہ چلایا جاوے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب وڈے بت کو پوچھو تو صحیح ذرا انہوں نے توڑیا کنے، توڑیا کنے؟ میرے مسلمان بھائیو، ابراہیم علیہ السلام دی تے انہاں بت پرستاں دی دشمنی ود گئی، انہاں دی دشمنی ود گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت نو اس واسطے چھڑ دیتا تاکہ انہاں دی عقل ٹکانے آ جاوے، انہاں نو پتہ لگ جاوے کہ بت بے جان نے، نہ نفع دے سکتے نے، نہ نقصان دے سکتے نے، نہ اپنا بھلا کر سکتے نے، نہ کسی اور دا بھلا کر سکتے نے، لیکن انہاں بدبختاں نو سمجھ ہی نہیں آ رہی سی۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے انہاں بدبختاں نے فیصلہ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ پا دیئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا، توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان پر غالب آ گئے، فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ اب اور تو کچھ نہیں بنتا، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے۔ فیصلہ انہوں نے یہ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ پایا جاوے۔ میرے مسلمان بھائیو، انہوں نے فیصلہ کیتا ہے، سخت سزا تجوید کیتی کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ رکھیا جاوے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے واسطے انہوں نے آگ بالنی شروع کر دیتی، جائزہ لیا۔ نمرود تے قوم نے وہی فیصلہ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ رکھ دیتا جاوے تے آگ بڑکا دیتی جاوے۔ فرمایا کہ اینی بڑکائی جس طرح عمارت ہوندی ہے، مکان ہوندا ہے، بولے کہ اس کو آگ جلا دے گی، اپنے خداؤں کی مدد کرو، تمہیں کرنا ہے تم۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو، اے بت پرست لوگ کنے بے وقوف سی، تے ہن بھی جڑے بت پرستی کردے نے عقل نہیں استعمال کردے، اے انہاں تو ہی بڑے بے وقوف نے، اپنے بت بنا کے اگے کھانے رکھدے نے تے انہاں دی عبادت کردے نے، جڑے نہ خود اپنا فائدہ کر سکتے ہیں تے نہ کسی اور دا۔ فرمایا آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے 4 دیواری بنائی گئی، اور اس کی مقدار ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ، اتنی وڈی انہوں نے ایک عمارت قسم دی بنائی جس دے اندر آگ باڑی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ رکھن واسطے انہوں نے جناب 4 دیواری بنائی، اتنی اچھی بنائی، اتنی بلند بنائی 45 فٹ، تے اس دی جڑی چوڑائی ہے 3 فٹ، اور طول لمبائی فرمایا 45 فٹ۔ اس آگ دے وچ انہوں نے فیصلہ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو رکھیے تے ابراہیم علیہ السلام نو آگ ساڑ دے گی۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ دینے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ فارس کے دیات کا رہنے والا ایک شخص اقراد نامی تھا، بعد نے اس کا نام اقرا بن عطیتا بیان کیتا ہے، اور کچھ نے اس کا نام مختلف بیان کیا ہے، اور اس شخص کو اللہ نے ایسا عذاب دیا اور قیامت تک زمین کے اندر دنسا دیا، جس طرح زلزلہ آندا ہے زمین پھٹ جاندی ہے اور بندہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، ہر شے نیست و نبوست ہو جاندی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگے پان دا مشورہ دیتا سی کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ سٹیا جاوے، اس نو زمین نے نگیر لیا، زمین دے وچ چلا گیا، زمین دے وچ نگر گیا، زمین نے اس نو اپنی پکڑ دے وچ لے لیا۔
فرمایا آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور فرمایا انہوں نے آگ جلانے کے لیے 4 دیواری ایک باڑا کی طرح تیار کی کہ اینی تسی سنیا کہ 45 فٹ اس دی فرمایا لمبائی سی اور جڑی چوڑائی سی 30 فٹ، طول فرمایا 45 فٹ لمبائی، اینی وڈی انہوں نے عمارت بنائی، مکان بنایا تے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے قید کر لیا نمرود دے حکم تے۔ پھر فرمایا انہوں نے آگ جلانے کے لیے 4 دیواری کو مضبوط کر دیا۔ جب یہ تیار ہو گئی عمارت تو لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ کیا جمع کرنا شروع کر دیا؟ لکڑیاں جمع شروع کر دیتیاں۔ فرمایا ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک سب لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا لیں گے۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو آگے رکھاں گے تو ابراہیم علیہ السلام استغفراللہ ساڑ جان گے۔ 40 دن انہوں نے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں۔ کنے دن؟ زور نال بولو، کنے دن؟ 40 دن، تاکہ تانوں یاد رہے کہ نبیاں تے کنا بڑا امتحان آیا ہے، لیکن نبیاں نے اللہ دی عبادت کرنا نہیں چھڑی۔ میرے مسلمان بھائیو، انہوں نے 40 دن لکڑیاں کٹھیاں شروع کیتیاں تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس عمارت دے اندر رکھ کے تے ساڑ دئیے۔ نبیاں دے جسمانوں نہ مٹی کھا سکتی نہ آگ ساڑ سکتی، تے جڑے انہاں نال محبت کرن انہاں نوں ہی پھر انشاءاللہ نہیں ساڑے گی۔ میرے مسلمان بھائیو، انہوں نے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں۔ ایک فرمایا بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی مجھے بیماری سے شفا حاصل ہوگی، تو میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ اے عورت کہندی بیمار ہوگی تو میں بھی لکڑیاں کٹیاں کراں گی۔ فرمایا جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے بہت ساری لکڑیاں جمع کر لی کہ بہت ساریاں لکڑیاں انہوں نے جمع کیتیاں، آگ دے شولے نکلن لگ گئے۔ فرمایا آسمان دی طرف جا رہے سی، فرمایا آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی کہ جو بھی فضا میں پرندہ گزرتا اس کے اوپر سے وہ جل جاتا۔ انی وڈی انہوں نے آگ باڑی کہ جیڑا پرندہ اتوں دی گزرتا سی وہ بھی سڑ جاندہ سی، جل جاندہ سی۔ انی انہوں نے آگ جلائی، 40 دن انہوں نے لکڑیاں کٹیاں کیتیاں، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا سی کہ نبیاں نو تے کوئی شے ساڑ نہیں سکتی، آگ بھی نہیں ساڑ سکتی۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، یعنی بہت زیادہ جلنے لگی، اس میں بہت گرمی زیادہ ہوگی، تو فرمایا وہاں پر کسی انسان کا ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسا ڈالا جائے یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر پایا جاوے، آگ دے اندر رکھیا جاوے۔ ایک دوسرے نے رہنمائیاں کرن لگے۔ فرمایا منجنیق انہوں نے تیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر جکڑ کر فرمایا اس میں رکھ کر آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا۔ منجنیق بنا کے ابراہیم علیہ السلام نو بن کے انہاں بدبختاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ رکھ دیتا۔ فرمایا دنیا تے پہلی منجنیق تیار کیتی گئی سی، یہ جنگاں دے واسطے بھی استعمال ہوندی ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کو گولوں کی طرح اس کے ذریعے پھینکا جاتا ہے۔ جس طرح اے ساڈے دور توپاں بڑیاں ہوئی ہیں، توپ دے اندر گولا رکھتے ہیں، ادھر چلاندے نے تے گولا چھٹ جاتا ہے، جس طرف وہ چلا دیں گولا ادھر جا کے ڈگتا ہے۔ اسی طرح دے اندر رکھ کے یہ پتھر ایک دوسرے نو مارتے سی جس بڑے جنگاں ہوندیاں سی۔ میرے مسلمان بھائیو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رتھیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی، رونے لگی، اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی مخلوق۔ اے فرمایا مولا کائنات، زمین میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج تو فرمایا تیرا نام لینے والا جلایا جا رہا ہے۔ ہر شہر ہون لگی، اللہ دے کے فریاد کرن لگی۔ ساری اللہ دی اسمانی تے زمینی مخلوق سوائے بت پرستاں دے جنہاں نے اپنے ہاتھ نال اپنے خدا بنایا سی، سوائے نہ کم عقلاں دے
اللہ تعالیٰ دے اگے مخلوق عرض کرن لگ گئی، اللہ آج ابراہیم علیہ السلام نو استغفر اللہ سان دیتا گیا تے تیری عبادت کرن والا کون ہوئے گا؟ اللہ دی تبلیغ کرن والا کون ہوئے گا؟ زمین اور آسمان کے فرشتے، جانور، فرمایا وحوش طیور سبھی یہ ماجرا دیکھ کر پریشان تھے۔ آسمان والے فرشتے، زمین تے فرمایا جانور، ساری مخلوق پریشان سی یہ ماجرا دیکھ کے، یہ واقعہ دیکھ کے۔ رب تعالیٰ کی حکمت بڑی فرمایا بے خبر تھے اللہ کی حکمت سے۔ اللہ نے جو کرنا سی وہ کسی نے ذہن وچ نہیں نہ آ رہا سی۔ فرمایا سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا جل جائے گا، اب تو زمین میں اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ پا دتا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ تے ساڑ لے گی، اللہ دی عبادت کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا کون رہے گا؟ بھائی دین دی تبلیغ کرنے والا کون ہوئے گا؟ فرمایا زمین آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی ہے اللہ ہمیں اجازت فرما ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت فرمائی، عطا کر دی اگر وہ تم سے امداد کرنا چاہتے ہیں، امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد حاصل نہیں کرنا چاہتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، مینوں علم ہے۔ فرمایا میں زیادہ جاننا ہوں، مینوں زیادہ علم ہے۔ فرمایا میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، بے شک وہ میرا خلیل ہے۔ فرمایا اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر میرا کوئی خلیل نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میں ان کا معبود ہوں، میری ہی مطلب عبادت کرتے ہیں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے اسلام اینا سوکھا نہیں پھلے آج جسی اذان سن کے نماز واسطے نہیں آنے ہیں، کاروبار نہیں چھڑ دے۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ نے حلال دا رزق کمان دا حکم دیتا ہے، نال عبادت دا بھی حکم دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو زمین اسمان دے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرن لگے، اجازت منگن لگے، اللہ سانو اجازت دے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امداد کریے، اسی مطلب مدد کریے ابراہیم علیہ السلام دی۔ فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام چاہندے نے تے انہاں دی کوئی مدد کرو۔ فرمایا میں ہی والی ہاں، میں ہی مددگار ہاں، ابراہیم علیہ السلام دا معاملہ میرے تے چھڑ دیو۔ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام میرے دوست نے۔ فرمایا اس وقت زمین دے اتے کوئی میرا دوست نہیں، کوئی میرا خلیل نہیں تے کوئی فرمایا ایسا بندہ نہیں جیڑا میری مطلب ہے عبادت کرتا ہے، میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مینوں اپنا رب مندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا کہ ہواؤں دا فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام دے کوڑ، فرمایا حاضر ہوا، اور جو پانیوں پر مقرر تھا ان دنوں عرض کی اس نے کہ ہمیں اجازت فرمائیں، عطا فرمائیں، ہم ماں کو ختم کر دیں۔ فرمایا آج مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں جے، آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو فرشتہ آیا، حاضر ہویا، پانی دا فرشتہ آیا، آپ نے فرمایا اجازت دیو کہ میں آگ نو ختم کر دیاں۔ فرمایا آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں، آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور وہی بہتر کار ساز ہے، سارے کام وہی کرنے والا ہے، میرے واسطے آج اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا آپ کو میری امداد کی ضرورت ہے؟ فرمایا ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کرو، تو آپ نے فرمایا وہ میرے حال کا اللہ کو علم ہے، سوال کیے بغیر مجھے کافی ہے کہ مینوں علم ہے
جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے دیتا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ دا فرشتہ جس ویلے حاضر ہویا، آپ نے فرمایا میری امداد دی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہن مینوں اج کسے دی امداد دی ضرورت نہیں، تے نہ ہی مطلب ہے مینوں سوال کرن دی ضرورت ہے، اللہ نوں علم ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، قرآن مجید دے اندر بہت ساری آیتاں موجود نے جنہاں دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اج میری کون مدد کرتا ہے۔ ان آیتاں تو یہ مراد نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، جنہاں دے وچ آندا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ حقیقت اللہ وال منسوب نے کہ اللہ حقیقی خالق مالک ہے، زندہ کرن والا ہے، پیدا کرن والا ہے، مدد کرن والا ہے، لیکن اللہ نے بندیاں نوں طاقت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بندیاں نوں طاقت دیتی ہے مدد کرن دی۔ میرے مسلمان بھائیو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس تو مراد ہے کہ اسی حقیقت اللہ دی عبادت کرنے آئے، اللہ ہی مدد کرن والا ہے، لیکن اللہ دے دین نال اللہ دے نیک بندے مدد کردے نے، اسی بھی ایک دوسرے دی مدد کرنے آئے۔ میرے مسلمان بھائیو، کہ ابراہیم علیہ السلام دے کو اللہ دا فرشتہ آیا، باقی فرشتے آئے، انہوں نے کہا اسی مدد کریے، کہ جبرائیل علیہ السلام کنا وڈا فرشتہ ہے، فرشتیاں دا سردار ہے، تے آپ فرما رہے ہیں کہ میں مدد کراں کوئی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہ کر سکتا تے جبرائیل علیہ السلام فرماندے کہ میں مدد کراں۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں نے انج سمجھا کہ آگ دے وچ رکھاں گے تے ابراہیم علیہ السلام نو آگ ساڑ دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری مخلوق نو جواب دے دیتا، مینوں اج کسے دی ضرورت نہیں، میرا رب بھی ہے، میری آپ ہی مدد کرے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، شپلی کرلی نام تسی اس دا سنیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بخاری کی روایت ہے، شپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ یہ کرلی جو آپ کو دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی، یہ کیا کرتی تھی؟ پھونک مارتی تھی، آگ کو تیز کرتی تھی۔ مسلم کی روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بری چیز ہے۔ اور ایک روایت میں شپکلی کو پہلی ضرب سے قتل کرنا، مارنا زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب سے قتل کرنا اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب سے قتل کرنا اس سے بھی کم۔ مطلب ہے چھپکلی کرلی اے دیواراں تے نظر آندی ہے نا، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ رکھیا گیا ہے، پھونک ماردی سی، اگ نو کی کردی سی؟ تیز کردی سی، اگ نو کی کردی سی؟ تیز کردی سی۔ جیڑا نبی دا کسے دا بھی مخالف ہوئے، یا نبی پاک علیہ السلام دے صحاب دا یا آل دا، ان دا کوئی چھٹکارا نہیں ہونا، تے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا جیڑا انکار کر دے وے، ان دی بھی کوئی نجات نہیں ہوئے گی۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر رب غفور و رحیم ہے، یا نبی پاک علیہ السلام معاف کر دیں تے کر دیں، نہیں تے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت کیتی، اج جتھے نظر آوے کوئی لتر نال مارے، ڈنڈے نال مارے، ماردا اینو ضرور ہے، ماردا اینو ضرور ہے۔ تے جڑا کسے نبی دی مخالفت کرے یا آقا علیہ السلام دی شان وچ گستاخی کرے، وہ دنیا تے زندہ رہن دے قابل ہی نہیں ہوندا، جتھے کتھے ہوئے وہ ماریا ضرور جاندا ہے، یا قدرت الہی نال سزا مل جاندی ہے، یا ایسی موت آندی ہے، اللہ ایسا غازی پیدا کرتا ہے جڑا اس دا سر تن تو جدا کر کے رکھ دیندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی ضرب نال میرا مارے زیادہ ثواب، پھر دوسری نال فرمایا اس تو کم ثواب، پھر تیسری ضرب نال مارے مطلب ہے کہ پھر تھوڑا ثواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے کا فرمایا، انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا، آگ میں جانے سے پہلے ہی فرمایا مجھے بچا لے۔ صرف ایک مد نظر بات تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اس بات پر راضی ہوں، کہ اللہ جس کام تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں، کہ میرا رب جس طرح راضی ہے میں اس طرح راضی ہوں۔ اس واسطے سانو چاہیے جس کام تو اللہ راضی ہے، نبی پاک علیہ السلام راضی نے، سانو وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اسی دنیا تے رہ کے اللہ نو راضی نہ کیتا، نبی پاک علیہ السلام نو راضی نہ کیتا تو زندگی دا کی فائدہ؟ زندگی دا کی فائدہ؟ میرے مسلمان بھائیو،
فرمایا کافروں نے جب آپ کو باندھ کر آگ میں رکھ دیا، آگ میں ڈالنا چاہ، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، آپ نے اللہ دی تعریف فرمائی، اللہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، سب تعریفاں اللہ تیرے واسطے نے، تیرا کوئی شریک نہیں، فرمایا تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی مالک خالق کے ہر شے کا۔ فرمایا کافروں نے آپ کو آگ میں پھینکا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ یا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ دیکھو نا اللہ نے آگ نو ہی فرمایا یا، اگر یا کہن نال اللہ نال برابری ہو جاندی یا شرک ہو جاندہ یا کفر ہو جاندہ تے اللہ کدے بھی نہ فرماندا یا نار یا آگ، فرماندا اللہ نہیں، اللہ نے فرمایا یا نار۔ اگر کسی نو یقین نہ آوے تے قرآن پڑھے، جڑا قرآن پڑھا ہے انہوں پتہ لگ جائے گا۔ اے آگ ابراہیم علیہ السلام تے کی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام تے سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کے ساتھ سلامتی کا بھی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا بھائی نقصان نہ ہو۔ ہن یہ جڑے بت ہیں، یہ جڑے بتاں دی پوجا کرتے ہیں، قرآن مجید دی ایک آیت دے مطابق انہاں بتاں نو اللہ بولن دی طاقت دے گا، بتاں نو کی دے گا؟ بولن دی طاقت۔ انہاں نو پوچھا جائے گا ہاں بتو اے دسو تم بتاؤ کیا تم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو؟ بت کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا۔ کافراں نو تے بتاں نو اکٹھا جنہ میں سٹیا جائے گا۔ ہن بت دیکھو ساڈے سامنے بولتے ہیں نہیں، بتاں نو اللہ بے جان چیز جان پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا؟ ہر شے تے قادر پا سکتا ہے، مردہ چاہے تے قبر وچ ہونے زندہ کر دے۔ ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں میرے مسلمان بھائیوں کہ بت اس وقت ساڈے سامنے نہیں بولتے۔ ہن ایسے لوگ بھی نے جڑے انہاں بتاں دی تشریح کر کے کہندے نبی ولی اس دن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث شریف آندا ہے کوئی بندہ کسی نو وضو کرائے گا تے جن نے وضو کرایا سی وہ پھس گیا تے جنوں وضو کرایا سی وہ جنت تے جا رہا ہویا، وہ کہے گا مینوں اپنے نال لے جا، میں فلانے وقت تیرے نال نیکی کیتی سی۔ تے اللہ دے نیک بندے ولی اللہ جڑے اپنی زندگیاں اللہ دی راہ تے لا دیندے نے کہ او کسے دی سفارش نہیں کرا سکن گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ہے میں انہاں نو اجازت دیاں گا جنہاں نو میں اجازت دے دتی، او لوگاں نو پھڑ پھڑ جنت وچ لے جان گے، پھڑ پھڑ کی کرن گے؟ جنت دے وچ لے جان گے۔ میرے مسلمان بھائیو آگ نے ابراہیم علیہ السلام نو بالکل نہ ساڑیا، اللہ نے حکم فرما دیتا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام دے واسطے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے فرمایا آپ کا وصال زہری ہو جاتا۔ آگ اتنی ایک ٹھنڈی ہوئی، اینی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سکون ملیا کہ سلامتی والی۔ تانوں پتہ ہے نا اسی کہنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگے دوسرا کہندا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے تے بھی سلامتی ہوے، اگلا آخدا تیرے تے بھی برکتاں رحمت، تے کچھ لوگ کہندے نے وعلیکم السلام، اگلا آندا دعا آندا سلام علیکم، دوسرا آندا وعلیکم، وہ کہندا نہ تیرے تے سلامتی ہوے، دوسرا آندا نہ تیرے تے سلامتی ہوے، نہ تیرے تے برکت، یعنی الٹ عین دی جگہ تے لام استعمال کر دیندے۔ وہ آخدا وعلیکم، کی آخدا وعلیکم، جواب بڑا ہی آندا وعلیکم، دوسرا آخدا السلام علیکم، تیرے تے سلامتی نہ ہوئے، تیرے تے کوئی برکت نہ ہوئے، اے ساڈا اج کل سلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا آگ نو کہ سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نو کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سی۔ فرمایا روایت میں آتا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو آگ باہر باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی۔ آگ، فرمایا بالکل آگ کے اندر آپ ایک باغ میں بیٹھے تھے، آگ کے اندر باغ میں بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ بنا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں دے واسطے تے آگ دے وچ، انہوں دے واسطے کس وچ، کافراں بت پرستاں واسطے ابراہیم علیہ السلام آگ دے وچ ساڑ رہے۔ لیکن کیا فرمایا گیا کہ نہ کوئی وہاں پر آگ کی گرمی پہنچ سکتی تھی، نہ حرارت، نہ کوئی گرمی پہنچ سکتی سی تے نہ ہی آگ دا کوئی ذرہ سیک بھی سی۔ فرمایا بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا، آگ دے وچ رب نے باغ بنا دیتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس دے اندر آرام نال بیٹھے۔ فرمایا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا۔ انہاں تے اپنے والوں انجی میں ایک بندہ چیز چھوڑ دینا، اس طرح آپ کو تکلیف دے ذریعے آگے چ رکھیا۔ فرمایا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، ارد گرد گلاب اور نرگس اور چمیلی کے پودے اور پھول حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ میرے مسلمان بھائیو دیکھو، توجہ فرماؤ کہ اللہ دے نبیاں دا حکم مننا گیا، آقا علیہ السلام دا حکم مننا گیا، آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ سانوں ہی آگ نہیں ساڑے گی، انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ تعالی عذاب قبر تو ہی بچ جاواں گے۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے فرشتیاں نے دیکھیا آپ نو پکڑ کے آرام دے نال سکون دے نال رکھ دیتا، اور آپ دے آسے پاسے چمیلی دے گلاب دے نرگس دے پھول سی، ایک حسین و جمیل باغ سجیا ہویا سی، تے جنہ رسیاں نال انہوں نے بنیا سی وہ سڑ گئیاں، پر ابراہیم علیہ السلام نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی قسم دی۔ فرمایا خیال رہے جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا، اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھی، دنیا جتھے جتھے آگ سی ساری بجھ گئی، لیکن وہ آگ نہیں بجھی سی۔ فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے، 40 دن یا 50 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا میں خوش تھا، میں سکون کے ساتھ تھا، عیش کے ساتھ تھا، پوری زندگی میں مجھے اس طرح کا عیش سکون نہیں نظر آیا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علیہ سایہ پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ان پر بھیجا، آپ کے پاس بیٹھے تاکہ وہ آپ سے باتیں کرے، دل لگا کر بیٹھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوئی تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام جنت میں ایک ریشمی قمیض لائے، ایک ریشم دی قمیض جنت دے وچوں کون لے کے آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ دا فرشتہ۔ اور فرمایا یا ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ کو رب فرماتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نہیں نقصان پہنچا سکتی، میرے محبوبہ نو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندی میں سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اس منکر نو بھی دکھا دیتا۔ فرمایا ایک شخص فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کے ارد گرد آس پاس لکڑیوں کو جلتے ہوئے، آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، یا ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نکل سکتا ہوں۔ نمرود کہہ رہا سی کہ آگ دے وچوں ابراہیم علیہ السلام آپ آ سکتے ہو باہر؟ ابراہیم علیہ السلام باہر آن کے تے آگ ساڑ دے گی۔ نمرود دا نظریہ سی کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ آگ دے وچوں باہر تشریف لے آ سکتے ہو، اٹھ کے باہر تے تشریف لے کے آؤ۔ فرمایا کہ ممکن ہے اس نے یہ سمجھاؤ کہ جب نکلیں گے تو آگ جلا کر راکھ کر دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، تشریف لائے، آگ سے باہر تشریف لے کر آئے۔ جب نمرود نے پوچھا تمہارے پاس تمہاری شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟
کہ دوسرا بندہ کیڑا سی جڑا تہاڈی شکل دے وچ بیٹھا سی؟ آپ نے فرمایا وہ سایہ رحمت دا فرشتہ سی، اللہ تعالیٰ نے میرے کول بھیجا سی، میرے پاس بھیجا تھا، مجھے اکیلا ہونے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ میں محبت ان سے حاصل کر سکوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نمرود نے کہا کہ جب میں نے تمہارے رب کی عزت قدرت کو دیکھا، میں نے نظر مانی ہے کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، تو اس لیے تمہارے رب کے حضور 4000 گائیں کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ 4000 گاواں نے کیا میں کرنا وا، لیکن فرمایا آپ نے دین اسلام میں تو نہیں تے تیریاں قربانیاں قبول نہیں، کسی کھاتے وچ بھی نہیں۔ اس نے کہا میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے ایک نظر مانی، وہ 4000 گائیں اس نے ذبح کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہویا کہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو آگ نہیں ساڑ سکی سی، بت پرست ناکام و نامراد ہو گئے۔ اے ایسے بدبخت قسم دے لوگ سی جس ویلے سورج نو دیکھتے سورج نو خدا منن لگ جاندے، جس ویلے ستاریاں نو دیکھتے ستاریاں نو خدا منن لگ جاندے، گمراہ سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو سمجھایا کہ فرمایا پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا وہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ یعنی یہ تو خود کسی نظام قدرت کے پابند تھے، اور فرمایا ان میں معبود بننے کی صلاحیت ہی نہیں، نہ تارے خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ چند خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں بڑا سمجھایا، انہاں بت پرستاں نوں۔ پھر فیصلہ انہیں یہ کیتا ابراہیم علیہ السلام نوں، بھئی اس جگہ تو ملک بدر کر دیتا جائے۔ جس ویلے اے دیکھ دے، فرمایا اللہ فرماندہ ہے کہ جب چاند دیکھا فرمایا میرا رب بتاتے ہو، جب وہ بھی ڈوب گیا کہا میرا رب، فرمایا ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں ہو جاتا۔ حالانکہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی گمراہ نہیں ہوندا، نبی ہمیشہ سیدھے راہ تے ہوندا تے سیدھے راہ تے لاندا ہے۔ آپ نے انہاں دے نظریے پیش کیتے کہ اے سورج نو دیکھدے سی سورج دی پرستش کردے سی، چاند نو دیکھدے سی چاند دی عبادت کرن لگ جاندے سی، گمراہ سی۔ فرمایا کہ جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اے میرا رب کہتے ہو تو ان سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو وہ قوم بیزار ہوئی، اور ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پھر سمجھایا، لیکن یہ باز نہیں آ رہے سی، من نہیں رہے سی۔ فرمایا دوسرے علاقے کی طرف دیکھا، تاریکی میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرمایا بھلا وہ چیز جو خود بخود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابند ہو خدا بن سکتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا یہ خدا کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ میری قوم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، چھوڑ دو یہ کام۔ فرمایا میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، مجھ سے تمہاری یہ توقع، تاڈی امید ہے کہ فرمایا تمہارے ساتھ معبودان باطنہ دے وچ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے خدا نہیں ہو سکتے، اے خدا نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنی قوم نو 2 ٹوک جواب دیا اور فرمایا ڈرایا اور مخالفت سے تاکہ باز آ جائیں، ان کو نقصان نہ ہو۔ اور نمرود نے پھر مناظرے کا پروگرام بنایا۔ جو نمرود تھا اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہ دیکھا کہ اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اس نے اسے بادشاہی دی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام دی طرف وہی فرمائی، اس سے مراد وقت دا بادشاہ نمرود۔ فرمایا کہ یہ پہلا بادشاہ سی، بڑا ظالم قسم دا بندہ سی۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ 400 برس
مچھر نے اسے کاٹا 400 سال، فرمایا اور 800 برس تک 400 سال اپنی بادشاہی کے روب اور دبدبا میں ڈرا کر بادشاہی کرتا رہا۔ 400 برس فرمایا مچھر نے اسے کاٹا، ناک کے راستے سے مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا تھا، وہ اپنے سر پر روزانہ جوتیاں لگواتا رہتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے بلند ایک قلعہ بنوایا اور اس کا بہت بڑا ایک مینار بنوایا۔ اس نے مقابلہ کرنا چاہا کہ میں اتنا بڑا مینار بناؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے کیا کروں گا؟ مقابلہ۔ کتنے 100 سال؟ فرمایا کل اس کی عمر 800 برس تھی، 800 سال۔ 400 سال اپنی بادشاہی کرتا رہا اور 400 برس اس کو مچھر نے کاٹا اور اپنے سر پر جوتیاں لگواتا تاکہ دماغ سے مچھر ادھر ادھر ہو جائے۔ اپنے دماغ تے اپنے سر تے جوتیاں مراندا سی، پھر اس نو سکون ملدا سی۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ فرمایا کہ جن کو کون دنیا کی بادشاہی حاصل رہی وہ صرف 4 شخص تھے، 4 بندے سی، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، اور تیسرا نمرود سی، اور چوتھا شداد بن عاد اور جس کا نام نصر بخت بھی تھا۔ انہوں ساری دنیا تے فرمایا حکومت ملی۔ 2 مسلمان عظیم، ایک اللہ دے نبی۔ میرے مسلمان بھائیوں کبیر اور روح المانی دے اندر 2 قول نقل فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ بتوں کے توڑنے کے بعد فرمایا کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے، دوسرا یہ کہ آگ میں باہر تشریف لینے کے بعد مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، اس کا نمرود کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا رب مارتا بھی ہے، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، اور فرمایا یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے، تو ایک جان نطفہ سے، بے جان نطفہ سے بنا ہے، اور اس نطفہ کو انسانی صورت دی گئی ہے اور اس کو حیات دی گئی ہے اور زندگی دی گئی ہے۔ لیکن نمرود کی بدبختی تھی، اس نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک بندے کو بلایا، ایک بندے نے بلایا، مار دیتا، ایک نے چھاڑ دیتا، کہنے لگا دیکھ میں بھی یہ کام کر لیا ہے، تیرا رب زندہ کرتا ہے، تیرا رب مارتا ہے، میں بھی ایک نو زندہ رکھا ہے تو ایک نو چھاڑ دیتا ہے، ایک نو قتل کرا دیتا ہے تو ایک نو چھاڑ دیتا۔ فرمایا کہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ فرمایا کافر کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، اس دے کول کوئی مطلب دلیل نہ رہی، یہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو نمرود بدبخت اے ایمان تو محروم رہا اور اے ایمان نہ لے آ سکیا۔ نمرود تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، وہاں ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، اور میرا رب کون ہے؟ مطلب ہے پھر بھی نہ منیا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا، ابھی یہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا۔ اب دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک مچھر کاٹ لے، ایک سانو مچھر کاٹ لے کتنی تکلیف ہوندی۔ میرے دوستو اسی نماز چھڑ دینے، اسی سیرت رسول تے عمل نہیں کردے، سنت رسول تے عمل نہیں کردے، نہ اس دا علم حاصل کرنے، ایک مچھر دا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور مچھروں کی اتنی زیادتی تھی کہ سورج چھپ گیا تھا اور دھوپ نظر نہیں آتی تھی، اور فرمایا مچھروں نے ان کے خون کو چوس لیا اور ان کے گوشت کھا لیے۔ اینا بڑا عذاب آیا مچھراں دا اس نمرودی قوم تے نمرود تے۔ مچھراں نے انہاں دا خون پیتا، اینا خون پیتا کہ فرمایا کہ ان کا گوشت بھی کھا گئے،
اور نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہ سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی فرمایا ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ دماغ کے اندر چلا گیا۔ دیکھو اللہ نے کیسی اس کو موت دی۔ فرمایا 400 سال تک اس کا مغز کو مچھر کھاتا رہا۔ کتنے سال؟ 400 سال۔ فرمایا جب اوپر سے دھمک پہنچتی، جوتیاں پڑتی سر کے اوپر، تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، تو دن رات اس کے سر پر جوتے پڑتے رہتے، تھپڑ بھی پڑتے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے اس کے سر کے اوپر جوتا لگائے۔ اب اس کی بادشاہی یہ تھی، کوئی بھی خادم آوے، کوئی اس دا بندہ آوے، جتی اٹھا کے سر دے اتے مارتا۔ یہ نبیوں دے مقابلے کرنے دا انجام ہے نا۔ فرمایا کہ جو بھی آتا اس کے سر پر جوتا مارتا۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی حکومت کی، اس نے نہ مانا۔ 400 برس اسی طرح اس کو مار پڑتی رہی، اور اس کی عمر 800 سال کچھ زیادہ تھی، اور اسی طرح اس کو جوتیاں پڑتی رہیں، اور یہ بدبخت مر گیا۔ یہ بدبخت کیا ہے؟ مر گیا۔ اللہ نے اس کو عبرتناک موت دی۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ جو آقا علیہ السلام دے فرامین ارشادات ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت دے سی اس دے عمل کرن سنان والے بنیے، تاکہ آخرت سانوں ہی فائدہ ہو۔